السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ پارہ نمبر 15 ہمارا چل رہا ہے اور ہماری سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج ہم سورہ کاف سٹارٹ کریں گے۔ سورہ کاف مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں اور 110 اس کی آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورہ کاف کی فضیلت دیکھتے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور اس کی ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا، جسے ایک قسم کے بادل نے ڈھانپ لیا جو آہستہ آہستہ اس سے قریب تر ہو رہا تھا اور گھوڑا بدکنے لگا۔ صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یعنی نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ اور پھر اسی کے بارے میں دوسری حدیث ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت شاذ ہے اور صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا سورہ کاف جمعے کو پڑھنا ہم سب کی عادت ہونی چاہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے مطالب صاف بیان کرتی ہے، نہ اس کا مطلب میں کوئی پیچ اور خم ہے اور نہ اس کے انداز بیان میں کوئی مشکل یا پیچیدگی یا الجھاؤ ہے۔ آیت نمبر 2، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتابوں کے لیے معیار ہے۔ قیم بہت وسیع معنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو ترجمے میں بیان ہوا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام دیتی ہے۔ ایک تو اس میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے اور دوسرا یہ کتاب سابقہ کتابوں کے صرف صحیح اور اللہ کی طرف آئے ہوئے مضامین کی ہی تصدیق کرتی ہے، اور اگر کہیں تضاد ہوگا تو وہ اہل کتاب کی تحریف لفظی یا معنوی کی وجہ سے ہوگا، پھر ان کا اپنی طرف سے اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یعنی اس کتاب کا بھی اور اسی طرح جملہ آسمانی کتابوں کی تعلیم کا لب لباب یہی ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ اس دن تمام لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، لہٰذا ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہی کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور جو اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں انہیں جنت اور دائمی خوشیوں کی بشارت دے۔ آیت نمبر 3، ماکثین فیہ ابدا، یعنی ان کے لیے ایسا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 4، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔
اللہ کی اولاد قرار دینے والے فرقے اس آیت کے مطابق عیسائی بھی ہیں، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کو اپنے عقیدے کا لازمی جز قرار دے لیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹوں کے بجائے کئی بیٹیاں تجویز کر رکھی تھی، جیسے لات، عزا اور منات وغیرہ۔ اور یہود بھی، جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ گویا قرآن کے نزول کا مقصد عام لوگوں کو ڈرانا تو ہے ہی، اور بالخصوص ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، ما لہم بھی من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اس بات کا انہیں خود کچھ علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی گستاخی کی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا الہامی کتابوں کی سچی تعلیم میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی سراغ نہیں ملتا۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کے بزرگوں اور آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہہ دی اور بلا تحقیق کہہ دی، بعد میں آنے والی نسلوں میں یہی بلا تحقیق جھوٹی اور انہونی بات ان کے عقیدے میں شامل ہو گئی، اور وہ یہ اسی کو اپنا عقیدہ مانتے چلے گئے۔ آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کا افسوس ہوتا۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اس آیت میں انہی حالات کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور کفار مکہ اپنی ساری قوتیں اسلام کے خلاف کے خاتمے پر صرف کر رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ ان سرداران قریش کو یا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے آپ کے سامنے بالخصوص دو فائدے تھے۔ ایک یہ کہ لوگ اللہ کی گرفت سے پکڑ سے بچ جائیں، اور پہم نافرمانیوں کی صورت میں یقیناً جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اس سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہو اور مسلمانوں پر سختی میں کمی واقع ہو جائے۔ دن رات آپ کو یہی فکر لاحق رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ خود اپنے دین کا محافظ ہے، اس کی ان حالات پر مکمل نظر ہے، اور وہی کچھ ہو کر رہے گا جو وہ چاہے گا۔ آپ بس اپنا تبلیغ رسالت کا کام کرتے جائیے، کسی کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، ہر ایک کو جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں وہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر اس کا کیا عمل ہے۔ یعنی بیسیکلی دنیا میں انسان جس حال میں بھی ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ اس وقت آسودہ حال ہیں، یعنی خوشحال ہیں، اور دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور چاہتے یہ کہ ان کی یہ حالت بدستور قائم رہے، اور اسلام کے غلبے میں انہیں اپنی اس آسودہ حالی کی زندگی اور عزت اور جاہ کی موت نظر آتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی انہی دلچسپیوں کو ہم نے ایسے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پھنس کر کوئی اللہ کی طرف بھی رجوع کرتا ہے یا نہیں، اور یہ دنیا اور اس کی بہار تو محض ایک وقتی، عارضی اور فانی چیز ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس دنیا پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے باغ، نہ مال و مویشی، بس ایک یہ چٹکل میدان ہو جائے گا۔ کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز باقی نہیں ہوگی۔ یہ مال اور اولاد، یہ غلام اور مویشی،
یہ عزت و جاہ کے سب وسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو انسان کے اچھے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو اپنی توجہ فانی زندگی کے بجائے باقی رہنے والی چیزوں پر صرف کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 9، ام حسیبتا نا اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبے والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ قریش مکہ کے 3 تاریخی سوال تھے۔ اس تمہید کے بعد اب کفار مکہ کے ان سوالوں کے جوابات کا آغاز ہو رہا ہے جو انہوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرون گزشتہ کے متعلق یعنی گزری ہوئی قوموں کے متعلق کچھ ایسے تاریخی سوال کریں جن کا کم از کم مشرکین مکہ اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں اہل کتاب کے عالموں سے مدد لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے سوال کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ شخص فی الواقع نبی ہے یا نہیں۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی علم غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ گویا ان سوالوں سے دراصل ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینا تھا۔ چنانچہ اہل کتاب نے جو سوالات قریش مکہ کو بتائی ان میں سیر فرست اصحاب کاف کا واقعہ تھا، قصہ تھا، پھر دوسرے نمبر پر قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق دوسرا سوال قصہ موسیٰ اور خضر کے بجائے روح کے متعلق تھا جس کا ذکر پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ یہ بات اس لیے درست نہیں معلوم ہوتی کہ ان دونوں صورتوں کے نزول کے درمیان ایک طویل مدت ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 50واں ہے جبکہ اس سورت کا نمبر 69 ہے۔ علاوہ ازیں اس سورت میں انہی 3 قصوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 سوالوں کا جواب ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ ایسے امور کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دی جو انسانی ہدایت کے لیے نہایت ضروری ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے انداز بیان کا خلاصہ ہے۔ علاوہ ازیں ان قصوں کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بہت حد تک قریش مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کہف اور رقیم کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ کیف کسی پہاڑ کی اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو، اور اگر تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں، اور رقیم مرقوم کے معنی ہیں، یعنی یہ اصحاب کاف یکدم معاشرے سے غائب ہو گئے اور تلاش بسیار کے باوجود ان کا پتہ نہ چل سکا، تو ان سرکاری مفرور مجرموں کا نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے جو مدتوں حکومت کے ریکارڈ میں رہے، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے جب لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا۔ ان کا چرچہ عام ہوا اور یہ لوگ دوبارہ اس غار میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے ان کے نام اور پتے وغیرہ لکھ کر غار سے باہر کتبہ لگا دیا اور ان کے متعلق حالات بھی درج کر دیے۔ غار والوں کا قصہ چونکہ باس بعد الموت پر ایک واضح دلیل ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایک واضح دلیل ہے، اور غر کے عادت امر ہے، یعنی ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس قصے کا آغاز اس جملے سے کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس واقعے سے بہت زیادہ حیران کن ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بالالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ جو کچھ پہلے تخلیق کر چکا ہے اس کے مقابلے میں باس بعد الموت اس کے لیے بہت آسان اور حقیر چیز ہے۔ پھر آیت نمبر 10، اِذ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر۔ تو اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینا عام روایات کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ نوجوان سات تھے، توحید والے تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرے میں ہر سو شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ یاد رکھیں اس دور میں عیسائیت ہی اسلام تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس عہد حکومت 251
49 سے 251 خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام ہے۔ ان ایام میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث یا ہنوز وضع نہیں تھا۔ یہ عقیدہ مدتوں بعد 14ویں صدی عیسوی میں رائج ہوا، لہٰذا ان ایام میں عیسائی توحید والے ہی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید والوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر منتخب کردہ غار میں جا کے پناہ لی، اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے، وہاں سے کچھ کھانے کو بھی لے آئے اور اپنے متعلق لوگوں کی چہ مگوئیاں بھی سن لے آئے، اور موجودہ صورتحال سے باقی ساتھیوں کو بھی مطلع کرتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہماری صحیح رہنمائی کے سامان مہیا فرما۔ آیت نمبر 11، وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سالوں تک سلا دیا۔ دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیت، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی تو کیا ہوا کہ یہ لوگ غار میں داخل تو اس نیت سے ہوئے تھے کہ گاہے بگاہے ان میں سے ایک شخص بیس بدل کر اشیاء خوردنی لایا کرے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اب ان کے متعلق لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے اور حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے تو آرام کرنے کی خاطر وہاں لیٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پر یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے سوئے رہے، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم اور تشدد سے انہیں نجات دے دی۔ آج کے لیسن کی آخری آیت، آیت نمبر 12، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں، پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا۔ اس مدت کے تعین میں ان میں اختلاف واقع ہو گیا، اسی لیے ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اسے متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دھوپ سے وقت کے متعلق کچھ اندازہ کر سکیں۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ان کو سلا دیا اور پھر یہ جو ہے مدتوں وہاں سوئے رہے۔ یہ واقعہ چونکہ ابھی شروع ہوا ہے، اس کی مزید تفصیلات ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کے لیسن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو سورہ کاف ہم نے سٹارٹ کی تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت سے ڈرایا جائے اور جنت کی خوشخبری دی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح مشرکین مکہ جو ہیں اپنے باپ دادا کے کہنے پہ آ کر مشرکانہ باتیں کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اور ہر دور کے لوگ جیسے عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ یہی کرتے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان ایمان نہ لانے والوں کے غم میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں بلکہ تبلیغ کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو اس صورت کا پس منظر بیان کیا گیا کہ کس طرح قریش نے یہودیوں کے کہنے پہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اصحاب کاف کے بارے میں پوچھا، اور اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کاف کا واقعہ اتارا جسے آج ہم نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم باقی حصہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کے ذریعے عبرت عطا کرے اور ہم ان واقعات سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ کی فرمان برداری میں ڈال سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔